اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج گفتگو کا عنوان ہے شکر۔ اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین، ممتاز روحانی شخصیت حضرت علامہ پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معروف ثناخواں جناب محترم عبداللہ نقشبندی صاحب۔ نقشبندی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ شاید اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ہم ان کو شمار کرنا بھی چاہیں، ان کی گنتی کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جگہ جگہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے فرما بردار بنتے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، بلکہ اگر مخلوق میں سے کوئی کسی پر احسان کرے تو بھی اس پر لازم ہے، جس پر احسان کیا جائے، کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے۔ تو شاہ جی، یہ شکر کا کیا مفہوم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہ صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا، اور شکر کے حوالے سے آپ نے جو موضوع رکھا یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ ہم یہ دیکھیں، قرآن کریم کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سبحان اللہ۔ کہ تم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم نعمتیں دیکھیں، سمجھیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں کون، تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللہِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللہِ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم گنتی شروع کر دو گے تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو انسان کے شمار میں نہیں آ سکتی۔ ایک انسان اپنے وجود پر ہی دیکھے کہ پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا۔ افسوس یہ ہے کہ اس دور میں انسان ان نعمتوں کو سمجھنے سے عاری ہے اور نعمت کو نعمت نہیں سمجھ رہا، اور اگر اسے نعمت کی سمجھ آ جائے تو شکر کے کلمے کبھی اس کی زبان سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں شاہ صاحب کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے پاس ہے اس نعمت کی اسے قدر نہیں، جس کے پاس نہیں اسے جا کے پوچھیں کہ آنکھ کی کیا قدر ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ ہم اس کی قدر کریں، نعمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح جتنے عضو اعضائے جسمانی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، اور جس کے پاس جو عضو جسمانی نہیں، جس معاملے میں کسی کی قوت سماعت کمزور ہے، بصارت کمزور ہے، بولنے کی طاقت کمزور ہے، پکڑنے کی طاقت کمزور ہے، یا چلنے کے وہ قابل نہیں ہے، تو وہ کتنا مجبور ہے، کتنا پریشان ہے، اور وہ اس نعمت کے لیے بہت پریشان ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا۔ ہمیں چاہیے تو یہ کہ شکر ہم ادا کریں، لیکن ہم شکر کی طرف نہیں جاتے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہماری زبان پہ شکر کے کلمات نہیں شاہ جی، آئے۔ وہ آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کا یہ واقعہ ہے، آپ نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ کہیں سفر کے دوران جا رہا تھا
تو میرے جو جوتے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے. جی بالکل. تو میں اس وقت پریشان تھا کہ میرے جوتے تو ٹوٹے ہوئے ہیں، اور میری زبان پر یوں بھی تھا کہ بس شکوے کے خیالات بھی آ رہے تھے. لیکن پھر آگے جا کے میں نے ایک بندہ دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو میں نے اس وقت مالک کا شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے پاؤں تو عطا کر رکھے، پاؤں عطا کر کے، اور وہ شکر کی ہمیشہ ترغیب دیتے تھے. اسی طرح آپ اولیاء اللہ کو پڑھیں تو وہ ہمیشہ شکر کی تعلیم دیتے رہے. قرآن حدیث میں آپ دیکھیں تو آپ کو شکر کی تعلیم بہت زیادہ ملے گی. اور لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنا شکر ادا کرو گے کسی بھی نعمت پر تو اس شکر کرنے سے وہ نعمت کمزور نہیں ہوگی، وہ بڑھے گی، اس نعمت کے اندر اضافہ ہوگا. اور اکثر و بیشتر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ عضو اعضائے جسمانی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے تو ایک ایک عضو پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں تو کبھی بھی نہ ہماری قوت سماعت کمزور ہوگی، نہ قوت بصارت کمزور ہوگی، اور نہ کوئی اور عضو اعضائے جسمانی جو ہے وہ خراب ہوگا، چونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اور اللہ کا وعدہ جو ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، تبدیل ہونے والا نہیں، اللہ کا کلام تبدیل ہونے والا نہیں. صرف ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم ان نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھ رہے اور شکر کے لیے اپنی زبان نہیں ہلا رہے. وگرنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول پاک ہے کہ آپ رات کو اٹھ کر کے کثرت سے جو ہے وہ نوافل ادا کیا کرتے تھے. رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کرتے تھے. آپ نے قرآن و حدیث کا بے شمار مطالعہ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ تھوڑا کھڑا ہو. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری رات کھڑے ہوتے ہیں، اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ اتنی دیر زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار نہ بن. وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا جو گنتی سے باہر ہیں. ہم سوچیں کہ کبھی ہم نے ان پہ شکر ادا کیا. شاہ جی بڑی چھوٹی سی مثال میں آپ کی وسادت سے اپنے سننے والوں کو دوں گا، شاید کہ خدا کرم کرے اور انہیں یہ میری بات سمجھ آ جائے. جن کی اولاد نہیں تو وہ کتنے طبیبوں سے رابطہ کرتے ہیں، کتنے حکیموں سے رابطہ کرتے ہیں، کتنے پیروں سے رابطہ کرتے ہیں، کتنے تعویذ فروشوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہو جائے. ہماری کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، دن رات کتنے صرف کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک بیٹی یا بیٹا ہو جائے، کتنے ترستے ہیں. شاہ جی میں یہ پوچھتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، کبھی انہوں نے اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے؟ نہیں ہے. جس کے پاس نعمت تو وہ پریشان معاشرے میں پھر رہا ہے، اور جس کی ہے وہ شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کریم اسے شکر کی تعلیم دیتا ہے، حدیث اسے شکر کی تعلیم دیتی ہے، دین رسول اسے شکر کی تعلیم دیتا ہے. اور اگر بندہ اس مسئلے کو، اس بات کو صرف سیکھ لے کہ میں نے جو بھی اللہ کی نعمت ہے اسے دیکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اسے برکت بھی عطا کرے گا اور دوام بھی پیدا فرمائے گا. اور اگر وہ شکر ادا نہیں کرے گا تو پھر دیکھ لیں معاشرے کے اندر کتنی نعمتیں لوگوں سے چھینی جا رہی ہیں. جی ایسے شاہ جی ماشاءاللہ آپ نے مختصر وقت میں بڑی جامعیت کے ساتھ اس عنوان کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، اور یہ خوبصورت سلسلہ گفتگو کا جاری ہے ابھی، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف شامل کرنے کا. اور آج نقشبندی صاحب تشریف فرمائے پروگرام میں، کیا سنا رہے ہیں جی آپ؟ میں تو پہلے تو آپ کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہر سال کی طرح آپ مجھ جیسی نچیز کو دعوت دیتے ہیں. دعا گوں کہ اللہ پاک آپ کا بلانا اور میرا پڑھنا اپنی رضا میں قبول و منظور. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں
ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں، ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں، ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ، نہ ہوگا جب تلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں یا رسول اللہ، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہیں بہت آنکھیں، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، دم آخر ذرا مشتاق پر اتنا کرم کرنا، کہ اس کے لب پر ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، کہ اس کے لب پر ہو کلمہ تمہارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، سوز میں، محبتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا عنوان ہے شکر، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ پیر سید رضا المصطفیٰ شاہ صاحب بخاری، جو مری سے آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. شاہ جی، بریک سے پہلے آپ نے شکر کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو بیان کیا، اور پھر جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بالخصوص جو اعضائے انسانی ہیں ان کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ہم ان کی قدر نہیں کرتے. تو اگر ہمیں ان کی قدر کا اندازہ ہو جائے تو پھر ہم شاید شکر کا جذبہ بھی ہمیں اس انداز سے پیدا ہو. تو شاہ جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ نعمتیں ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور ان کے شکر کی ادائیگی کا ایک انداز تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. مولا تو نے کرم فرمایا، مجھے ہاتھ عطا کیے، تو نے پاؤں عطا کیے. لیکن اس سے بھی جب ہم آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو جس طرح ہمارے صوفیاء نے بیان کیا، خود سرکار کی احادیث سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ شکر کرنے کا جو افضل طریق ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ اللہ نے عطا کیے ہیں تو بندہ ہاتھوں سے ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو. پاؤں اللہ نے عطا کیے ہیں تو بندہ پاؤں سے کسی ایسی طرف چل کے نہ جائے جدھر جانے سے اللہ نے روکا ہے. دماغ اللہ کی نعمت ہے تو بندہ دماغ میں کوئی ایسی سوچ پیدا نہ کرے، کوئی ایسا منصوبہ دماغ کے ذریعے نہ بنائے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائے. اسی طرح آنکھ ہے، آنکھ سے بندہ وہ چیز نہ دیکھے جس سے اللہ روکتا ہے. زبان سے بندہ وہ کلام نہ کرے جو مالک کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. تو گویا اللہ رب العزت کے شکر کا ایک انداز تو یہ ہے کہ زبان کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ جو اعضائے انسانی ہیں جو اللہ کی نعمت ہیں ان اعضاء کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ شاہ جی، بالکل ایسا ہی ہے. شکران نعمت یہی ہے، اس نعمت کا شکر کہ جس طرح ایک تو زبان سے ادا ہو گیا، اور دوسرا اس نعمت کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا صحیح، وہی استعمال کرنا، یعنی اس امانت کو اسی طریقے پہ استعمال کرنا، یہ بھی شکر کی ایک تعریف ہے. سبحان اللہ. تو بندہ جس وقت، میں اس بات پہ عرض کر رہا ہوں نا کہ بندہ پہلے نعمت کو نعمت سمجھے. بے شک. جب وہ نعمت سمجھے گا تو اس کی قدر بھی کرے گا، پھر زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا اور عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ سمجھتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا مقام انہیں عطا کیا. انہیں ایک بندے نے شکایت کی کہ ایک جوان آدمی ہے تو وہ کبھی آپ کی محفل میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ہماری محفل ہے اور وہ شخص آ نہیں رہا. تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں. پوچھا کیا کرتا ہے؟ کہا وہ کسی سے ملتا بھی نہیں، بس اندر رہتا ہے خلوت میں اور روتا رہتا ہے. آپ اٹھے اور سیدھے اس جوان کے پاس چلے گئے. جب اس سے ملاقات ہوئی تو اسے کہا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں. پوچھا نام پتہ ہے؟ اس نے کہا نام آپ بتا دیں. کہا میرا نام حسن بصری ہے، یہ نام ہے. اس نے کہا نام سنا ہوا ہے لیکن آیا کبھی آپ کے پاس نہیں، پہچان ملاقات نہیں ہوئی. اس نے کہا کیا کرتے رہتے ہو؟ اس نے کہا بس میں جس وقت جاگتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اور جتنے عضو اعضائے جسمانی ہیں یا سہولیات زندگی ہیں ان سب پہ میں غور کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں. میں ان پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب میں کوئی کمزور عمل کرتا ہوں یا مجھ سے جو کوئی کمزوری لاحق ہوتی ہے تو اس پہ استغفار شروع کر دیتا ہوں. بس میرے معمولات یہی ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے دن رات گزر جاتے ہیں. میرے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی کہ میں کسی کے پاس جا کے بیٹھوں یا ملاقات کروں یا اس سے کوئی کلام کروں. تو جو بات لوگ سمجھ سکے تو انہوں نے تو شکر کو اپنی زبان سے جدا نہیں ہونے دیا بے شک. اور اللہ کا وہ شکر ادا کرتے رہے. اب اس دور اس معاشرے میں آ کر شکر کی بڑی کمی ہو گئی. ہم لوگ نعمت کو ہی نہیں سمجھ سکے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے بس یہ میری کوشش اور کاوش کا نتیجہ ہے.
ہم اسے اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے جس کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ شکر نہیں کرتا، لیکن دوسرے کے پاس جو ہے اس پہ وہ حریص اور لالچی بنا ہوا ہے۔ اگر ہر بندہ یہ سوچ رکھے کہ جو میرے پاس نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور دوسرا یہ سوچے کہ جو نعمت میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہی ہے، دوسرے کے پاس نہیں، وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ دن رات دعائیں کرتا ہے اور دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، وہ اس نعمت کے لیے حریص ہے۔ اور وہ یہ دیکھے کہ اسے جو پیدل چلنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نعمت دی ہے، وہ اس پہ شکر نہیں ادا کرتا کہ وہ 5 کلومیٹر پیدل چل لیتا ہے، وہ گاڑی کے لیے حریص ہے۔ اب گاڑی والا جو ہے وہ اس نعمت کے لیے حریص ہے، ڈاکٹروں نے اسے بتایا ہے کہ تجھے شوگر ہو گئی ہے، یہ بیماریاں ہیں، تو نے 2 3 4 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ وہ چل نہیں سکتا، یہ چلنے والا گاڑی مانگ رہا ہے، گاڑی والا پیدل چلنے کی نعمت۔ جس کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں آپ کی یہی وسادت سے سارے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا حریص بننے سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس سہولیات زندگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، عضو اعضاء جسمانی سلامت ہیں، معاملات ٹھیک ہیں، خدا کے کرم سے روزمرہ زندگی ٹھیک گزر رہی ہے، تو اس ساری نعمتوں کو نعمت سمجھیں، اللہ کا فضل سمجھیں، اللہ کا کرم سمجھیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو جتنا زیادہ بندہ شکر ادا کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتا جائے گا، اضافہ کرتا جائے گا۔ شاہ جی، یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اور جب ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو جو اس کی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ کی صورت میں اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں عطا ہوا، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ جس قوم کو، جس امت کو، جن لوگوں کو بخشنا چاہتا ہے، مغفرت عطا کرنا چاہتا ہے، انہیں رمضان المبارک عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس میں بخشش، مغفرت، رحمت، یہ تینوں اشرے ہیں، اور کرم ہی کرم خدا کا ہے۔ لیکن ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ شاہ صاحب، بخشش کا جو ماحول ہوتا ہے، رحمتوں اور نعمتوں کا جو ماحول ہوتا ہے، ہم کفران نعمت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم اس پہ شکر نہیں کرتے کہ ہمیں یہ شکر کرنا ہے ان نعمتوں پہ، ہم کفران نعمت کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں بخشش عام ہے، اور مختلف روایات، ایک معروف زمانہ روایت ہے کہ 60,000 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے ہر رات، جی۔ اور سحر و افطار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بڑی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح جب چاند رات آتی ہے تو جتنے رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں تو وہ اس تعداد میں اس رات میں ادا ہو جاتے ہیں۔ اب بندے کو یہ بات، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی معروف باتیں ہیں، یہ بندے کو سمجھ لینی چاہیے۔ کسی کو سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہو رہی ہے، افطار کے وقت توفیق ہو رہی ہے، یا اس رمضان کو رمضان سمجھ کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کا مہینہ سمجھ کر کے اسے گزارنا چاہیے، نہیں گزار رہا۔ جو اس کا احترام ہے، جو اس کا ادب ہے، وہ نہیں کر رہا۔ اب جس رات کو پورے رمضان کی برکات کے برابر جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا کرنے ہوتے ہیں، تو اس رات کو ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مارکیٹ خالی نہیں ہوتی۔ اعتکاف سے لوگ اٹھ کر کے تو فوراً مارکیٹوں میں پہنچتے ہیں، مساجد سے اٹھ کر کے لوگ مارکیٹوں میں پہنچتے ہیں، دنیا سے، یعنی کہ ہم بالکل قدردان نہیں رہے، ہمیں ان نعمتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہو رہی، ہم ان نعمتوں کو اس طرح جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے، شکر کے طور پہ نہیں ادا کر رہے۔ حالانکہ رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ نوافل فرض کے برابر۔ اب آپ پہلے تو ویسے آپ 11 مہینے نفل چھوڑ رہے تھے،
رمضان میں آپ نے نفل چھوڑے، گویا آپ نے فرض چھوڑے، اس لیے کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، جی ایسے تو آپ نے فرض چھوڑے، تو لیکن بندوں کو پتہ ہی نہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بھی ادا یعنی کرنا اس چاہیے، ماہ مبارکہ سجدے میں بھی جی زیادہ، اور اللہ کا شکر کثرت سے ادا کرنا اور چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارکہ کا کوئی دن، کوئی رات اور کوئی لمحہ غفلت ضائع میں نہ گزرے، بالکل اللہ کی عبادت میں گزرے، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی بھی خدمت کی جائے، محتاجوں کی صدقہ و خیرات کیا جائے، غرباء کے حقوق کو ادا کیا جائے، بیواؤں کی خدمت کی جائے، لوگوں کے لیے زندگی آسان بنانے کی کوشش کی جائے، تو اس سے یقیناً اللہ رب العزت بھی انسان پر راضی ہوتا ہے۔ شاہ جی آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کے قریب ہے، اور ہم نے آخر میں نعت شریف بھی سنی ہے، تو ہم ایک بار پھر نقشبندی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گزارش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔
ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت کلام سنایا. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. شاہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی محبت فرمائی اور اتنا سفر کر کے آپ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور آپ کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. ناظرین ابھی یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.